بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اول کل شیء واوسط کل شیء وآخر کل شیء۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے احب اللہ من احب حسینہ، یعنی اللہ اسی سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے حسین صبتم من الاسباط۔ اس حدیث مبارکہ کی ایک تفصیل علماء کرام یہ بھی کرتے ہیں کہ سیدنا حسین علیہ السلام قیامت کے روز اس شرف کے ساتھ اٹھیں گے کہ وہ اپنی ذات میں ایک مکمل امت کی حیثیت رکھتے ہوں گے۔ روز عاشور کا سورج ڈھل چکا ہے، عصر کا وقت قریب ہے، نواسۂ سید الابرار تنہا رہ گئے ہیں، 71 شہید ہو گئے ہیں۔ ایک بار آسمان کی طرف دیکھا اور شہداء کے اجسام مقدسہ خاک و خون میں غلطاں پڑے دیکھے، کئی پیاروں کے نام لے کر پکارا، پھر فرمایا اے شجاعت و وفا کے میناروں، میں حسین تم کو ندا دیتا ہوں مگر تم جواب نہیں دیتے، اور میں تمہیں بلاتا ہوں مگر تم میری آواز نہیں سنتے۔ آپ یہ فرما کر خیمے میں تشریف لے آئے، امام زین العابدین کے پاس آئے۔ امام کے بیٹے زین العابدین نے بیماری اور بھوک پیاس کی شدت کے باوجود عرض کیا بابا جان مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں۔ امام نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا جو کچھ میرے پاس تھا وہ راہ حق میں قربان کر چکا ہوں، اور اب اپنے آپ کو بھی راہ خدا میں نظر کرنے جا رہا ہوں۔ تم سے میری نسل جاری ہونی ہے، اہل بیت کو وطن پہنچانا اور ان کی نگہداشت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ حسینی سیدوں کا سلسلہ تم سے جاری ہوگا، اس لیے کہ تم آخری چراغ ہو، تمہارے نور سے دنیا مستفیض ہوگی۔ نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقان تمہارے چہرے سے ہی حبیب حق کے انوار و تجلیات کی زیارت کریں گے۔ اے نور نظر، اے لخت جگر، یہ تمام کام تمہارے ذمے ہیں، میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہوگے۔ پھر فرمایا یہ انگوٹھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی ہے، کچھ اور نشانیاں میری نانی جان ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس ہیں۔ پھر بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے خیمے میں آئے اور بی بی سے وہ کپڑوں کا جوڑا مانگا جو آپ کپڑوں کے نیچے سے پہنتے تھے، وہ جسم کے بالکل ساتھ مل جاتا تھا۔ یہ کرتا بی بی فاطمۃ الزہرا بطول نے بی بی زینب کو حسین کے لیے دیا تھا۔ امام فرمانے لگے یہ اس لیے زیب تن کرنا ہے کہ جب میں شہید ہو جاؤں ایسا نہ ہو میرا جسم برہنہ ہو جائے، اوپر کا لباس پھٹ بھی جائے تو نیچے والا ساتھ لگا رہے گا۔ پھر خیمے میں جا کر نیچے والا لباس پہنا اور پھر اوپر والا لباس پہنا، جبہ مبارک پہنا، امامہ سر پر کپڑے کی ٹوپی رکھ کر باندھا اور ایک چادر اپنے کندھوں پر رکھی، زرہ پہنی اور ہاتھ میں تلوار پکڑی۔ بیٹی سکینہ کو پیار کیا اور صبر کی تلقین کی۔ امام عالی مقام نے بیویوں کے پاس آ کر فرمایا یا سکینہ، یا زینب، یا رقیہ، یا کلثوم، تم پر میرا آخری سلام۔ پھر باہر آ گئے۔ مرتجز گھوڑا سامنے آیا، فرمایا اس سے میری ماں تجھے جو کھلاتی رہی ہے، مجھ میں تیرے اوپر بیٹھنے کی ہمت نہیں ہے۔ وہ جانور بیٹھ گیا، آپ اس پر سوار ہوئے۔ جب امام گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے تو محسوس ہوا پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ مڑ کر دیکھا بی بی زینب دوڑتی ہوئی آ رہی تھی۔ زینب نے کہا بھائی آہستہ چلو۔ آپ رک گئے۔ بی بی نے آپ کے گلے کا بوسہ لیا اور فرمایا ماں نے کہا تھا بھائی کے گلے کا بوسہ لینا۔ امام نے بی بی کے ساتھ راز کی باتیں کیں اور فرمایا زینب صبر کرنا، اہل بیت کی عزت پر حرف نہ آنے دینا، سکینہ کا خیال رکھنا۔ تمہیں اب قافلہ کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے دمشق اور دمشق سے کربلا اور کربلا سے مدینہ تک لے کر چلنا ہے۔ اب امام میدان میں آ گئے اور پہلا استغاثہ فرمایا ہے کوئی
جو ہماری مدد کرے؟ کہتے ہیں ناصر اور منصور نامی 2 فرشتے اپنے ہمراہ 1000 فرشتے لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا جاؤ۔ پھر دوسرا استغاثہ فرمایا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے؟ مولا علی کا مرید ظافر جن 200 جنات کے ہمراہ حاضر ہوا اور کہا آپ اجازت دیں اور تلوار دیں، سارے یزیدی لشکر کی گردنیں اتار دوں گا۔ فرمایا میں نے تمہارے ہاتھوں سے نانا کی امت نہیں مروانی۔ پھر اس نے عرض کیا فرات کا پانی اکٹھا کر کے اس کا منہ آپ کے خیموں کی طرف کر دوں؟ امام علی مقام نے فرمایا اگر اسماعیل کی ایڑی سے پانی نکل سکتا ہے تو میں بھی حوض کوثر کا منہ اپنے خیموں میں موجود پیاسوں کی طرف کر سکتا ہوں۔ جاؤ اور وہاں بیٹھ جاؤ جہاں میرے بابا علی اور میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام پیغمبران علیہم السلام اجمعین میرا امتحان دیکھ رہے ہیں اور مجھے شاباش دے رہے ہیں۔ پھر آپ نے تیسری بار استغاثہ فرمایا۔ کچھ دیر بعد آپ نے فرمایا میرے مقابلے میں آؤ، پھر دیکھو حسین کس طرح لڑتا ہے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے امام نے تیسری بار انتظار نہ کیا اور بہادری سے آگے بڑھے۔ کتاب ریاض القدس میں شیخ صدر الدین لکھتے ہیں کہ اوپر سے ایک تحریر آئی جس پر لکھا تھا اللہ کے نزدیک آپ کامیاب ہو۔ آپ نے رکا پڑا اور ایک طرف رکھ دیا اور فرمایا علی اکبر، اصغر، عباس، قاسم سب دے دیے ہیں، کیا اب امتحان چھوڑ دوں؟ امام کے مقابلے میں سب سے پہلے ایک بد کردار تمیم ابن قحطبہ آیا، دوسرا بد کردار جابر بن قمی آیا، پھر تیسرا بدر بن سہیل آیا۔ آپ نے تینوں کو قتل کر دیا۔ آپ کی شجاعت اور بہادری دیکھ کر یزیدی فوج کے سالار عمر ابن سعد نے کہا تم جانتے ہو تم کس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ عرب کے سب سے جنگجو بہادر علی ابن ابی طالب کے فرزند سے۔ ان پر چاروں طرف سے حملہ کرو۔ اس کے بعد امام پر چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ آپ زخمی ہوئے اور آپ کا گھوڑا بھی زخمی ہوا۔ حسین بن نمیر کا تیر آپ کے چہرہ مبارک پر لگا۔ جب آپ نے تیر کھینچا تو خون کا فوارہ نکلا۔ امام نے اپنے چلو میں ڈال لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا تو آسمان نے کہا قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ پھر زمین پر پھینکنا چاہا تو زمین نے کہا میرے اوپر پھینکا تو قیامت تک فصل نہیں اگے گی۔ امام نے وہ خون اپنے چہرہ مبارک پر مل کر کہا میں اسی طرح خون کا خضاب لگا کر اپنے نانا کی بارگاہ میں قیامت کے روز حاضر ہوں گا اور عرض کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے فلاں فلاں نے مارا۔ پھر ایک اور ملعون نے ایک تیر مارا جو آپ کے گلے پر لگا۔ اس ملعون نے کہا فرات مانگتے ہو، تمہارے نصیب میں ایک قطرہ پانی نہیں ہے۔ امام نے مسکرا کر فرمایا اسے پیاسا مار یا الہ العالمین۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ اس شخص کی پیاس نہیں بجھتی تھی، پانی پی پی کر اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ تیسرے نے چھپ کر پیچھے سے امام کے پہلو پر تلوار ماری۔ امام اپنے گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اور گھوڑے سے گرنے لگے۔ یہ کون گھوڑے سے گرا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے؟ یہ کون گرا تھا جسے علی المرتضیٰ اپنے ہاتھوں میں اٹھایا کرتے تھے؟ یہ کون گرا تھا جو زہرا کی گود کا پالا تھا، جو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے؟ امام جہاں گرے وہ مقام نقطہ ہے اور جہاں شہید ہوئے وہ مقتل گاہ ہے۔ درمیانی فاصلہ تقریباً 1 کلومیٹر ہے۔ اس دوران امام کبھی دائیں گرتے کبھی بائیں۔ یزیدی لشکر کے 3 حصے ہو گئے۔ تینوں اطراف سے تیر، پتھر اور لوہے کے گرز امام کی طرف پھینکے جا رہے تھے۔ امام اٹھ نہیں سکتے تھے، رینگ رینگ کر یہ فاصلہ طے کر رہے تھے۔ سب سے پہلے ایک ملعون شیز قریب آیا۔ آپ نے آنکھ کھول کر اس کی طرف دیکھا، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور وہ بھاگ گیا۔ عمر ابن سعد نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا امام کی آنکھ میں علی المرتضیٰ کی شبیہ ہے۔ پھر سنان گیا، وہ بھی اسی طرح بھاگ کر واپس آ گیا۔ ابن سعد کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ امام کی آنکھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ ہے۔ پھر شمر گیا۔ امام نے دیکھا اس کی شکل خنزیر جیسی ہے،
فرمایا میرے نانا نے سچ کہا تھا، میں ایک ابلک کتے کو دیکھتا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے۔ اتنے میں ایک بچہ عبداللہ بھاگتا ہوا آیا اور شمر سے کہا، نواسہ رسول کو مارتے ہو؟ حسین نے فرمایا، بیٹا واپس چلے جاؤ۔ اسی دوران کسی بدبخت نے گرز مار کر بچے کو شہید کر دیا۔ یہ امام سے پہلے آخری شہید تھے۔ امام شدید پیاس اور اپنے زخموں کے باوجود ان سب کا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے۔ وہ جس طرف بڑھتے تو یہ لوگ ایسے بھاگتے نظر آتے جیسے شیر کے سامنے بکریاں بھاگتی ہیں۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ ایک بے مثل واقعہ ہے۔ جس کی اولاد اور اہل خانہ قتل کر دیے گئے ہوں، خود اس کو شدید زخم لگے ہوں اور وہ شدت پیاس کے باوجود پانی کے قطرے سے محروم ہو، وہ اس حالت میں بھی اس طرح ثابت قدمی سے مقابلہ کر رہا ہے جس طرف رخ کرتا ہے مسلح سپاہی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے لگتے ہیں۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ حسین ہے نبی کا نور عین ہے، تبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد برد ہے۔ حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ حضرت امام حسین کو قتل کرنے سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے تو اس نے آواز دی کہ سب مل کر اکٹھا حملہ کرو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے، نیزوں اور تلواروں سے ایک دم حملہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صاحبزادے اور اس وقت کی روئے زمین کی سب سے عظیم ہستی نے ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کیا۔ شمر نے پہلا وار کیا۔ 1,24,000 پیغمبر بولے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جان تیرا حسین جانے۔ پھر 313 رسول بولے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جان تیرا حسین جانے۔ ایک شقی ملعون نے تلوار کی 2 ضربات سے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی مقام کو شہید کر دیا۔ بدبخت شمر نے آگے بڑھ کر سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول۔ تذکرہ سبط ابن جوزی میں لکھا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر پر 33 زخم نیزوں کے، 44 تلواروں کے اور آپ کے پیرہن میں 121 سوراخ تیروں کے تھے۔ امام علی مقام کی شہادت کے بعد بھی ان ظالموں اور بدبختوں کا بغض اور عناد ختم نہ ہوا۔ انہوں نے آپ کے جسم اطہر سے کپڑے اتار لیے، پھر جبہ مبارک، نالین مبارک، چادر مبارک، امامہ مبارک اور انگوٹھی بھی اتار لی، آپ کی تلوار بھی لے لی، اور اس قدر ظلم و ستم کرنے کے بعد بھی ان سنگ دل اور خونی یزیدیوں کا جذبہ بغض و عناد ختم نہ ہوا تو انہوں نے امام علی مقام کے جسم اطہر پر 10 گھوڑوں کی ٹاپوں سے حملہ کر کے جسم مبارک کو پامال اور ریزہ ریزہ کر دیا۔ میدان کربلا میں مولا علی کا گھر تاراج ہو گیا۔ بی فاطمۃ الزہرا بطول کا لہلہاتا باغ اجڑ گیا۔ ریحان روضہ رسالت، گل گلشن ولایت، گلدستہ باغ لافتہ، لالہ شائستہ چمن حل عطا، یادگار خاندان نبوت، شہزادہ کونین، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام 10 محرم 61 ہجری بروز جمعۃ المبارک بوقت عصر 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ امام برحق اہل رضا، سلام علیک۔ مارکائے شہید کربلا، سلام علیک۔ دین حق پر قائم رہ کر اپنا گھرانہ اور اپنی جان اللہ کی راہ میں ایسی نظر کی جس کی مثال نہیں ملتی۔ امام نے اپنے نانا کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا اور قیامت تک کے لیے باطل کی قوتوں کو زیر کر دیا۔
تبری میں لکھا ہے کہ سب سے زیادہ قربانیاں حضرت ابو طالب کے گھرانے نے دی۔ ابو اسحاق اپنی کتاب نور العین فی شہداء الحسین میں لکھتے ہیں کہ امام حسین کے گھوڑے مرتجز کو جب یزیدیوں نے پکڑنا چاہا تو اس نے 26 سوار اور 9 گھوڑے مار ڈالے۔ پھر امام کے جسم اطہر کے پاس آیا، زمین پر اپنا ماتھا ملنے لگا، پھر امام کے جسم اطہر کو چومنے لگا اور زور زور سے ہنہنایا۔ یہ آواز بہت دردناک تھی۔ امام کا گھوڑا سب سے پہلے بی بی سکینہ کے خیمے کی طرف آیا اور اپنی زبان میں گویا کہنے لگا، ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا، امام شہید ہو گئے ہیں۔ سیدہ زینب نے گھوڑے کو دیکھا تو پوچھا، بھائی کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ بچیوں نے پوچھا، بابا کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ بیویوں نے پوچھا، امام کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ ان سب کے رونے اور صدائے دینے پر گھوڑا دوڑا اور دوبارہ امام کے جسم اطہر کے پاس آ کر قدموں پر اپنا منہ رکھا، زور زور سے ہنہنایا اور پھر اٹھ کر دریائے فرات کی جانب دوڑا۔ دریا میں غوطہ لگا دیا، پھر معلوم نہیں کہاں گیا۔ گویا اس مرکب نے اپنے عظیم راکب کے ساتھ وفاداری کا پورا حق ادا کر دیا۔ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھوڑا خوبصورتی کی وجہ سے مرتجز کہلاتا تھا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دوپہر کے وقت خانہ کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جس طرح سونے والا خواب دیکھتا ہے، اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پراگندہ اور خاک آلود پاؤں مبارک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں چھوٹی سی بوتل تھی جس میں خون تھا۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جس کو آج میں اکٹھا کرتا رہا ہوں۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس آئی تو وہ رو رہی تھیں۔ میں نے کہا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر خاک اور ریش اقدس پر گرد و غبار ہے، ابا پھٹی ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا، ابھی ابھی مقتل حسین سے آیا ہوں۔ حضرت بصرہ ازویہ فرماتی ہیں کہ جب امام حسین شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا، ہمارے مٹکے، گھڑے اور سارے برتن خون سے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت ظاہری فرماتے ہیں، جس دن امام حسین شہید کیے گئے اس دن بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون پایا جاتا تھا۔ حضرت ام حبان فرماتی ہیں، جس دن امام شہید کیے گئے اس دن سے ہم پر 3 دن مکمل اندھیرا رہا اور خطرہ ہوا کہ قیامت آ گئی ہے۔ جس شخص نے منہ پر زعفران ملا اس کا منہ جل گیا۔ خلیفہ بن خلف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب امام شہید کیے گئے تو آسمان سیاہ ہو گیا اور دن میں تارے نظر آنے لگے۔ ابن مرہ روایت کرتے ہیں کہ یزیدیوں کے لشکریوں نے امام حسین کے لشکر کے اونٹ آپ کی شہادت کے روز پکڑ لیے تھے۔ جب ان کو ذبح کیا اور پکایا تو وہ اندرائن یعنی حنظل کے پھل کی طرح کڑوے ہو گئے اور انہیں کوئی بھی کھا نہیں سکا۔ امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ بے شک دنیا پر 3 روز تک تاریکی چھائی رہی، پھر آسمان پر سرخی ظاہر ہو گئی اور آسمان سے خون برسا، اور اس خون کی بارش کی سرخی کپڑوں پر سے پرزے پرزے ہونے تک نہ گئی۔ حضرت علی بن مہر اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ان ایام میں میں ایک بچی تھی، بس میں نے دیکھا کہ کئی روز تک آسمان ان پر رویا تھا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 70,000 فرشتے نازل کر دیے جو قبر اطہر پر قیامت تک روتے رہیں گے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضرت امام حسین کی شہادت پر زمین و آسمان پر بسنے والے جنات بھی روئے۔
حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے روز بعد از نماز عصر جو قیامت ہمارے اہل خانہ پر گزر گئی، نہ کوئی بیان کرنے والا اسے بیان کر سکتا ہے، نہ کسی سوچنے والے کے ذہن میں آ سکتا ہے، اسے وہی جانتے ہیں جن پر گزر گئی۔ حضرت امام زین العابدین ساری رات روتے رہتے تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف بچپن میں گم ہو گیا تھا، تو روتے روتے حضرت یعقوب کی بینائی چلی گئی تھی، اور جب یوسف مل گئے تو بینائی واپس آ گئی تھی، اور میں نے تو اپنے خاندان کو کربلا میں ذبح ہوتے دیکھا ہے۔ کربلا میں مرنا آسان تھا، جینا بہت مشکل تھا۔ تاریخ کے اوراق میں پیچھے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت پر بی بی فاطمہ الزہرا بطول ایسے روتی تھیں کہ مدینہ والوں نے حضرت علی سے کہا یا یہ دن کو رویا کریں یا رات کو رو لیا کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی کثرت نوحہ و گریہ کی وجہ سے نوح مشہور ہو گئے تھے، اصل نام تو ان کا عبد الغفار تھا۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے ذکر مبارک میں رونا باعث برکت و رحمت خداوندی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن میں، علی، فاطمہ، حسن و حسین جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، جبکہ دوسری روایت میں ہے کہ مولا علی نے عرض کیا ہم سے محبت کرنے والے جنت میں کب جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غم حسین میں رونے والے ہمارے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے۔